پہلے واسع صاحب آپ کے والد صاحب کے مرید ہوئے. آپ کے والد نے نقشبندی ایسی بٹھا دی تھی واسع صاحب میں کہ میں دیکھ چکا ہوں وہ رنگ. وہ پیر تھے ہمارے خالد صاحب کے والد, مجددی تھے. اور مجدد الفسانی کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ کسی نے آگے پوچھا مجدد صاحب سے, اکبر سے مقابلہ کر لیا مجدد صاحب نے تنہا. سبحان اللہ. اکبر جیسا بھٹکا ہوا شہنشاہ ہندوستان, لاکھوں ہاتھی تو اس کے پاس تھے, ہتھیار, تیغ و تفن, جہاں جاتا تھا فتح ہو جاتی تھی. اس کو یہ آج کل کے جیسے علماء چاٹوا ہے نا, مفتیاں, بھٹکا دیا اس کو. انہیں بھی دعویٰ کرنے لگ گیا. انہیں نکلا تو بولتے تھے اللہ اکبر, استغفر اللہ اللہ, ذل الہی. اور انہیں اپنا نورتن بتایا, بولے کہ میں جو ہے نبی کے ویسا ہوں, یہ لوگ میرے خلیفہ ہیں. استغفر اللہ اللہ. اور اپنے کو سجدہ کراتا تھا, گائے کو کاٹنا منع کر دیا تھا, کئی مسجدوں کو گرا دیا, ہزاروں مسجدوں کو شہید کروا دیا اکبر. معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ بولیے. کئی قرآن کے نسخوں کو جلا دیا. ایسے وقت میں اسلام بچانے کے لیے کوئی ہستی مبارک اللہ کا انعام ہندوستان میں جلور گر ہوا ہے تو وہ اس سے ان کا اسم گرامی ہے حضرت شیخ احمد سرہندی, امام ربانی, مجدد الفسانی, قندیل نورانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابا ہم امام ربانی کے ماننے والے ہیں. ہم حکومتوں کو نہیں دیکھتے, ہم طاقتوں کو نہیں دیکھتے, ہم قوتوں کو نہیں دیکھتے. ہمارے ساتھ آج بھی امام ربانی مجدد الفسانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر ہم مجددی طریقے پہ چلیں تو نو کمپرمائز ہے ہمارا. کفر اور اسلام سے کے تعلق سے کوئی کمپرمائز نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں, کوئی کمپرمائز نہیں کرتے. مجدد صاحب نے اکبر سے کوئی کمپرمائز نہیں کیا. بڑی کوشش ہے کہ اکبر تنہا اٹھ کر مقابلہ کیا. بولے حضرت مجدد الفسانی ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے, ہم اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارے پاس گائے کاٹنا ہے جائز اسلام میں, ہم کاٹیں گے. مجدد صاحب نے اس زمانے میں وہ مقابلہ کیا. آخر میں جہانگیر بیٹا آ گیا ان کا. یہ سننے کی مزے کی بات ہے, میں سنا چکا ہوں, لیکن پھر بھی ہمارے خالد صاحب بیٹھے ہیں تو سنا رہا ہوں. جب ان کے والد کا ذکر آ گیا تو میں سنا رہا ہوں کہ اتنے بڑے پیر کی اولاد ہیں یہ خالد صاحب. میں ان کو جب ملا یہی بولتا ہوں تاکہ انہوں بھی والد کے رستے پہ آ جائیں, محفلوں میں آئیں, بیٹھیں اور امام ربانی مجدد الفسانی کو پڑھیں, سیکھیں. جذبہ دیا امام ربانی مجدد الفسانی. اس لیے علامہ اقبال جب خبر پہ گئے مجدد الفسانی کی, مزار پاک پہ گئے تو کیا کہا, کتنی بڑی بات کہی کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی حضرت مجدد الفسانی کی مزار پر حاضر ہوا ہوں. کیا ہے, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک جو اس زیر فلک مطلع انوار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی وہ مزار ایسی ہے جس کی خاک سے نور پھوٹ رہا ہے. سبحان اللہ. ہاں, جس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے. اب بھائی آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر کوئی کو نظر آتا ولی کی مزار کیا ہوتی سمجھ سکتا کیا؟ اس لیے مان لینے میں بھلائی ہے, چون لینے میں بھلائی ہے, سبحان اللہ. ہاں وارے جانے میں بھلائی ہے. سبحان اللہ. نہ کرنا نہیں کرنا رہ جا. ہاں وہ خاک جس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ایک صاحب اسرار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اتنا بڑا بادشاہ جہانگیر بلایا, کہا کہ میرے کو سجدہ کرو. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گردن جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی.
سبحان اللہ یہ بادشاہوں کا نہیں، منسٹروں کے. یہ چمچے منسٹر جا کے مشرکوں کے پیروں پڑ لیں، ہم ان کی کیا مانیں گے؟ بولو سمجھو. کدھر اسلام کا نام نہیں ہے، ایمان کا نام نہیں ہے. ایمان ملا ہے تو امام ربانی سے ملا ہے، قریب نواز سے ملا ہے. سبحان اللہ کیا کہا ہے؟ جہانگیر نے بلایا، کہا میرے کو سجدہ کرو، آپ بولے نہیں کرتا میں. شرمندگی ہو گئی. اتنا بڑا بادشاہ ایک اللہ کے فقیر کو نہیں جھکا سکا. لشکر ہے، لاؤ ہے، ہاتھی ہے، گھوڑے ہے، پیسے ہے، عمرہ ہے، محلات ہے. بولے نہیں. تو عمرہ بولے بہت آپ کی بے عزتی ہوگی جہانگیر پہلوان، جہانگیر بادشاہ ہو گئی آپ کی بے عزتی. ایک معمولی فقیر آپ کے آگے نہیں جھکے تو پھر کیا کرنا، کیسا عزت بچانا؟ تو بولے کھڑکی بناؤ. یہ موٹا چو علماء ہمیشہ اولیاء اللہ سے لڑتے رہے اور آج بھی لڑ لے، میلاد نہ کو مناؤ بول کے مشورہ دیے. ایک کھڑکی بناؤ، آپ ایسا بیٹھو، ادھر سے مجدد صاحب کو داخل ہو، بولو. کھڑکی بنائے، اتنی کھڑکی جس میں صرف جھک کے جا سکتے تھے، بس اتنا بھی جھکے تو بسے بولے انہوں نے. دیکھیں یہاں پہ آگے ایسا ہار گئے. تو مجدد صاحب نے کیا کیا؟ کتنے تھے مجدد صاحب؟ ہمارے آقا، وہ آقا نعمت ہے مجدد الفسانی، جنہوں نے ہم کو مشرکوں سے بچایا، خدا سے ملایا. سبحان اللہ وہ مجدد صاحب نے کیا کیا؟ اتنے بڑے بادشاہ کی توہین کیسے کی؟ آپ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکے تو جواب دو نا گستاخوں کو. میری تقریر سننے کے بعد ہر گستاخ کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہر دشمنان رسول کو دیں گے کہ خاموش ہو جائیں گے؟ سن رہے نہیں سن رہے؟ دماغ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ آ رہا بیٹھ رہا دماغ میں؟ نہیں تو بھیجے کھاؤ. ہاں بٹھا لو. اب کسی دشمن رسول کے سامنے جھکو مت، بلکہ اتنا بولو. چل جائے آتے اتنا تو بول سکتے ہیں نا. گستاخان رسول کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے آپ؟ اس لیے میں مجدد صاحب جیسی عظیم المرتبہ شخصیت کا یہ ذکر چھیڑ رہا ہوں میں. سمجھے؟ ایسے ہوتے ہیں مجددی، ایسے ہوتے ہیں نقشبندی، ایسے ہوتے ہیں اولیاء کے ماننے والے. آج بھی سرہند پورے کا پورا غیروں کے حوالے ہے، لیکن حکومت مجدد صاحب کی چل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ آج کوئی بات پر نہیں مار سکتا آپ کی بارگاہ میں. آج بھی 2 ٹائم لنگر چلتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں ان کا لنگر کھا کے آئے. آج بھی کھانا کھلا رہے مجدد صاحب ایسے ایریے میں رہ کر، اور یہاں تو اتنے بہت سے ہو کے آئے آئے. کیا ہے اللہ کی شان اور اولیاء کی شان. تو مجدد صاحب نے کیا کیا؟ مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیے؟ پہلے سرنے داخل کرے، پہلے پیرا ڈالے. پیرا ڈال کے ایسا سیدھے گئے تو اس کو پیرے ملے، سر نے جھکا. شرمندہ ہو گیا بادشاہ، شہنشاہ لشکر لے کے بھی جھکا نہیں سکا. 40 پہلوانوں کو بلایا، اس دور کے شاہی پہلوان مشنڈے. 40 پہلوان مل کے 20 ادھر 20 ادھر. مجدد صاحب کو گردن کو جھکانا چاہیے، ایسا گردن 40 مل کے ہاتھاں گردن جھکانا چاہ رہے ہیں. مجدد صاحب ایسی رکھے گردن، ذرا ہلی تک نہیں اور جھکی تک نہیں. اللہ نے بتا دیا میرا محبوب ایسا ہوتا ہے، میرے آگے جھکتا ہے، کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے شان مجددیوں کی. ہاں سمجھے آپ؟ یہ امام ربانی مجدد الفسانی. اب تو پکوڑے، بعض لوگوں سکوڑے، ادھر بھی ڈوگلے پنڈولم جو ہے نا، وہ سرکار کے جسم کا سایہ تھا. واہ کیا دور کی کوڑی لائے. اتنا عقل میں نہیں آیا کہ اللہ بولا خجاکم من اللہ نور، نور کا سایہ ہوتا رہے. مان لے رہے کتابیں لکھ دی ہے سیرت النبی، اتنے بڑے بڑے جلدوں میں پڑھنے لے جا کے لوگ بولا گیا تو کام سے. اچھے اچھے لوگوں کے گھروں میں سیرت النبی، یہ جلدہ لے کے مار لے بلا میں. اتنی بات اور لکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آئی. یہ سیرت النبی میں لکھ دیا شبلی نعمانی.
کہ سرکار کے جسم کا سایہ تھا، اس کے مقابل میں ایک مجددی نے لکھا، وہ کون؟ حیدرآباد کی مایانات ہستی محدث دکن حضرت سے عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی چشتی مجددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا؟ اتنی کتاب میلاد نامہ لکھ کے کہے، سب سے پہلے کہا سرکار نور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمارے مجددیوں کا احسان، امام ربانی مجدد الفسانی سرکار کو نور مانتے ہیں، اور ان لوگوں نے لکھے سایہ۔ تو ایک شخص آیا مجدد صاحب کے پاس، آ کے عرض کرنے لگا، آپ یہ بتائیے کہ سرکار کے جسم کا سایہ تھا نہیں تھا؟ وہ مجدد صاحب تھے، ہمارے جیسے نہیں، سوچ کے اتنا سن کے بھی اب یہ لوگ میلاد بناتے ہیں، سوچے تک گاڑی نکل جاتی، پکوڑے آ گئے مسجدوں میں، انہوں سوچے تک اس کو کیسا بڑھانا کیسا گردن نہیں بڑھا دو، بڑھاتے ہیں کیا؟ ہاں انہوں سوچ رہے ہیں نہیں انہوں ایسے ہیں، انہوں پیسے والے ہیں، انہوں ویسے ہیں۔ اور مجھے صاحب یہ سوچتے تو اسلام یہاں تک نہیں پھیلتا تھا۔ مجھے صاحب بولے نہیں اسلام ہے کی طاقت بڑھ کے ہے، اور بتا دیا اسلام کی طاقت۔ آخر میں جہانگیر پیر پڑنے لگ گیا، اس لیے اقبال نے کیا کہا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس ہے، چپ بولو نا تم یہاں، جس کے نفس ہے گرم سے ہے گرمی اعراض۔ سبحان اللہ۔ یہ حریت کے بادشاہ تھے حضرت مجدد الفسانی، جہانگیر کو اپنے قدموں میں جھکا لیا، اس کے ہاتھ سے گائے کاٹانے لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے دل پیدا کرو۔ تو مجھے صاحب سرکار کے پاس وہ شخص آگے کہنے لگا کہ سرکار کے جسم کا سایہ تھا نہیں تھا؟ مجھے صاحب نے فوراً کہا سرکار کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ یہ عقیدہ ہم کو رکھنا ہے۔ وہ مجھے جی صاحب بتا دیے، تم بتا سکتے؟ تم بولا ویسا کیسا؟ سرکار کا تو جسم تھا نا، سرکار بھی ہمارے طرح جسم رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کو یہی نظر آتا سرکار کھاتے تھے ہم بھی کھا رہے، سرکار بھی بچے رکھتے تھے ہم بھی رکھتے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، تو کدھر سرکار کدھر؟ کہاں نظام علی کہاں پیاس کی ڈلی؟ ہاں کو ہے کیا رہی تیری حقیقت؟ معمولی کیڑا تو جا رہا کہ سرکار کی باتیں کر رہا۔ ہاں تو مجھے یہ صاحب بولے کیا بات کر رہے ہیں، سرکار کون ہے معلوم ہے؟ کبھی کوئی لطیف شے کا بھی سایہ ہوتا ہے، جو شے لطیف ہوتی ہے نا، ایسی نازک چیز جس میں وزن ہوتا نہیں، اتنی لطیف بے وزن شے، صاف اور شفاف شے، تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہاں ایک لیٹر ہو روشنی، اس روشنی پر روشنی ڈالو، روشنی سایہ پڑتا؟ یہ روشنی ہے نا میرے ہاتھ پہ، اس میں یہ روشنی پڑ لیس نا، کیا روشنی کا سایہ پڑلا؟ یہاں بھی روشنی ہے نا، یہ روشنی تو روشنی پہ پڑ لی، پھر بھی یہاں بھی روشنی ہے نا کہ سایہ پڑنا چاہیے، تو روشنی پر روشنی ڈالے تو سایہ نہیں پڑتا، اور میرے آقا تو حقیقت میں نور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت نعرہ رسالت، فیضان مجدد الفسانی زندہ باد۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی کا عقیدہ کیا تھا؟ جنہوں نے اکبر سے جہانگیر سے ٹکر لی، ان کا عقیدہ تھا سرکار کا جسم کا سایہ نہیں تھا، سرکار نور ہے۔ اور آج کل کے پکوڑے بڑے سرکار نور نہیں ہے، ہماری طرح بشر ہے۔ بولو کس کی سننا؟ امام ربانی کی سننا، اس کیڑے کی سننا؟ امام ربانی۔ حضرت مجدد الفسانی میلاد مناتے تھے، حضرت مجدد الفسانی عرس کرتے تھے اپنے بزرگ کا، حضرت مجدد الفسانی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، اس لیے ہم سنی ابھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ ہے مجدد صاحب جنہوں نے اہل سنت جماعت کے عقائد کو بجایا اور بتا دیا کہ سنیت کیا ہوتی ہے۔ یہاں سنیت نہیں معلوم، پان کھانا تھوکنا، زردے کھانا تھوکنا، سگریٹ پینا، ہاں عورتیں بے حجاب پھر رہی ہیں، پھر وہ رہے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، گھر میں شادی تو روشنی کرنا اور بڑے بڑے ڈشاں سجانا۔ جب آیا سوال میلاد کی روشنی کا تو یہ کیا ضروری ہے؟ تو پھر تو ارے پٹے کی شادی میں کئی کوئی کا لگایا تھا روشنی،
سوچنا بھائی، کیا پانا کھا کھا کے تو گئے، سگریٹ نہ پی کے دھواں دے رہے ہیں؟ ارے دھوئے کا شوق ہے نا، رسول کی میلاد منا کے عود کا دھواں دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، سبحان اللہ۔ ایسے کھانے کا شوق ہے نا، سرکار کی نام پہ کھیر پوریاں بنا کے کھاؤ۔ کیا ہے کدھر؟ ہم کو پوچھ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کیوں کہا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا؟ اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ کس پہ؟ مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ اب سرکار کی آمد کو کون مانے گا؟ پورے مل کے بولو، کون مانے گا؟ کون بولے گا جشن آمد رسول؟ کون بولے گا مرحبا یا رسول اللہ؟ کون بولے گا مرحبا یا مجتبیٰ؟ کون بولے گا مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو مومن ہوگا وہ احسان مانے گا، میلاد کا جلسہ کرے گا، میلاد کی روشنی کرے گا، میلاد میں فاتحہ دلائے گا، درود و سلام پڑھے گا، اور 12 ربیع الاول کو خزانہ عامرہ میں 10 بجے آ کر میلاد کی عید میلاد نبی منائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ارے میاں انہوں حدیث پڑھتے کہتے کیا پڑھتے کیا لکھتے، مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے باتیں کرتے خالی۔ سیاستہ کا میں ذکر کر رہا تھا، سیاستہ 6 حدیث کی ایسی کتابیں ہیں جن کو ساری امت بلا اختلاف صحیح حدیث کی کتابیں مانا ہے۔ اس حدیث کی کتاب میں ایک ہے جامع ترمذی۔ جامع ترمذی اتنی بڑی حدیث، امام ترمذی نے حدیثوں کو جمع کیا، اس کتاب میں باب بنا ہوا ہے، عنوان بنا ہوا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب ان کا کام ہے نا پڑھ کے بھی انجان ہے، انہوں گمراہ کرنا ہے نا، انہوں کسی اور کے چمچے ہیں، اس لیے ان کی بات کریں گے۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کی بات کریں گے۔ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، غوث اعظم کی بات کریں گے۔ ہم غریب نواز کے غلام ہیں، غریب نواز کی بات کریں گے۔ ہم امام ربانی مجدد الفسانی کے غلام ہیں، مجدد صاحب کی بات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، حدیث کی کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے، سنن نسائی میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مدینے والے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ مدینہ طیبہ والوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ سرکار عنقریب آنے والے تھے، تو مدینے کے لوگ جمع ہو کر روزانہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ جاتے تھے، سرکار کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ اور جب ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ گر ہو رہے تھے، تو پہاڑ پہ ٹھہرے تھے کچھ شخص، انہوں نے جو دیکھا انہوں نے اعلان کر دیا مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد ہو رہی ہے، اعلان کیا، پورے مدینے والے اپنے ہتھیاراں اپنے چیزاں لے کر جمع ہو گئے، سرکار کا جلوس کی شکل میں استقبال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ عورتیں بوڑھے تھے چھت پر ٹھہرے ہوئے تھے، بچے گلیوں میں گھوم گھوم کے کہتے تھے مرحبا یا نبی اللہ، محردا یا محمد مصطفیٰ، مرحبا یا نبی اللہ، مرحبا یا نبی اللہ، مرحبا یا محمد مصطفیٰ، مرحبا یا محمد مصطفیٰ، ایک نعرے مار لیتے ہوئے بچے دوڑ رہے تھے، لڑکیاں دب بجا کے گا رہی تھی، ساری عورتیں اور سارے بوڑھے چھتوں پہ چڑھ کے استقبال کر رہے تھے، ایک جلوس کی شکل میں سرکار کو مدینہ طیبہ میں داخل کیا گیا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مجتبیٰ۔ اب انہیں پوچھ رہا ہے علم رکھ کے جلوس نکالنا کہاں ہے؟ کتاب پڑھ رہے، میں نامہ بولتا ہوں، پڑھ لے پہلے جا کے، سنن نسائی پڑھ، ابو داؤد پڑھ، طبرانی پڑھ، معلوم ہوگا تیرے کو۔ ہاں اگر پڑھ کے بھی انجان ہے تو پکوڑا ہے تو۔ ہم پکوڑوں کی بات نہیں سنتے، ہم مجدد کی بات سنتے ہیں، ہم غریب نواز کی بات سنتے ہیں، ہم غوث اعظم کی بات سنتے ہیں، ہم بحرالعلوم سرکار کی بات سنتے ہیں، ہم بانی جامع نظامیہ کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کی بات نہیں سنتے، اور آپ کو بھی بول رہا ہوں میں ہر ایک کی بات نہیں سننا۔
میں اس لیے اتنی محنت سے آپ کو بتا رہا ہوں اپنے علماء کے نام، ان کی علماء کی کتابیں پڑھنا، ہر ایک کا ویڈیو نہیں دیکھنا، ہر ایک کی گفتگو نہیں سننا، ہر ایک کی تقریر میں نہیں بیٹھنا، ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ورنہ آپ کی نماز غارت ہو جائے گی۔ ارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس جب سرکار آئے تھے، ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ سرکار آنے سے پہلے حضرت کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پہ ایمان لا لیے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے بیٹے کو، ہر ماں کو ایسی تربیت دینا چاہیے۔ اماں کچھ نہیں معلوم میلاد کیا ہے، بیٹا باہر جا کے کما کے آولا میلاد نہیں منانا، تو اماں باپ سن لیا کہ کوئی ریال چلے جائیں گے۔ یہاں بیٹے کی بات نہیں سننا ہے، یہاں رسول اللہ کی بات سننا ہے۔ بڑے آ کے ہمارے کو فتوی جھاڑنے، چل جا بھائی ادھر بازو رہے، ہاں کدھر تو آتا بات کرتا، فجر تک بیٹھ کے بات کرتا ہوں، اپنی قرآن نہیں شروع کرا، خالی 2 آیتیں پڑھا ہوں، فجر تک قرآن کی آیتیں پڑھوں گا میلاد میں۔ سنتا کدھر پڑھے، کہاں لکھے، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، اس واسطے پکوڑے مرتے جا رہے ہیں۔ اچھا ہے فی الناری جہنم، چلو جاؤ وہیں جہاں ہے تمہاری قسمت۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ابھی مدینہ طیبہ میں نہیں آئے، انہوں ایمان لا لیے، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن مالک، ان کے باپ کا نام مالک تھا، سرکار کے پاس، میں غلط بول دیا معافی چاہتا ہوں، حضرت انس بن مالک، یہ مشہور نام ہے، حضرت انس سرکار کے خدمت گزار، 10 سال کی عمر میں والدہ نے سرکار کے حوالے کر دیا، آقا یہ میں آپ کو دے دی بچے کو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے مائیں، یہ نہیں ہوتی ہے میلاد میں بچہ بورا نہیں منانا۔ بچہ بولے تو سنتے، تم ماں ہے انہیں بیٹا ہے، تم باپ ہے انہیں بیٹا ہے، کیا بیٹا انہیں ہے تو انہیں باپ ہے، تم بیٹے ہے، تم کچھ نہیں علم ہے، اس واسطے یہ علم دینے کے لیے جلسے رکھ رہے ہیں، یہاں بھی نہیں بیٹھ رہے ہیں، تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ جانا ہی پڑیں گا جو اللہ بنا دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم ایمان لا لیے، اس کے بعد سرکار کا ذکر اتنا سنائے، حضرت انس بن مالک ابھی سرکار مدینے میں نہیں آئے، بچوں کو لے کے گلیوں پہ پھر کے کہتے تھے سرکار آنے والے ہیں، سرکار آنے والے ہیں، سرکار آنے والے ہیں، بچوں کا جلوس نکالتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں ہمارے سے پورا جلوس نکالنا کہاں ہے، جا کے پوچھ حضرت انس بن مالک سے، پڑھے حدیث کی کتابیں، معلوم ہوگا، وہ ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ، اب جھنڈے کی بھی دے رہا ہوں مثال، یہ جھنڈے کہاں کے ہیں؟ سن لو، کان کھول کے سنو، کان میں میل ہے نا تو درود پڑھ کے پانی ڈالو، میل نکل جائے گا۔ جلوس کا بیٹھے ہوئے ہیں، پانا جباتے ہوئے، جلوس کیا ہے؟ ارے جاہل نمبر 1۔ سنیاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کے بحر العلوم سرکار تک پورے بولتے ہوئے آئے میلاد منانا ہے۔ تو جو ہے نہ شریعت کا پابند، خالی کھانے پہ مرے، 3 بجے رات کو جا کے کھا رہے ہیں، مندی بول کے کھا رہے ہیں گندی، وہاں جا کے کھا رہے ہیں، یہاں جا کے کھا رہے ہیں، شادیوں میں بیٹھ کے 3 بجے رات ٹھنڈی بریانی کھا کے آ رہے ہیں، یہاں جلسے میں سکون سے بیٹھو بولے تو ابا اتنی دیر ہو رہی، یہی دیر ہی جنت میں جانے کی ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، جو آپ انتظار بھی کرو، اور اب تک اتنی دیر سے بیٹھے، میں آخری مرحلے میں آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ جھنڈا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے نا بھائی جواب؟ بولیے، اب کسی کو برداشت نہیں کرنا، سرکار کی شان میں کیڑے مکوڑے گستاخی کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہر کیڑے کو جواب دیں گے، مسل دیں گے اس کو، ہے کہ نہیں؟ یہ بولو آپ، ارے انہوں ہے اس قابل؟ ارے بڑے بڑے انبیاء جن کی تعظیم کرتے ہیں، انبیاء کو بھی ضرورت ہے رسول پاک کی۔ ہاں کیا ہے؟ خود خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا،
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. کون ہے؟ اللہ کے خلیل ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، کعبہ بنانے والے ہیں. مقام ابراہیم آج بھی ہے جہاں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ ذات ہے کہ ان کو نبوت ملی ہے تو ہمارے آقا کے صدقے میں ملی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ان سے جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا، ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. تو ہم کیا ہے بھائی حیثیت؟ ہم تو خلیل اللہ کو پکڑ کے بولیں گے رسول اللہ تک لے کے چلے جاؤ. سبحان اللہ. ہاں بھائی سنو، حق کی بات پہچانو، حق کی طرف آ جاؤ، اسلام کی باتیں مانو، مشرکوں کے پاس بیٹھو مت، بدعتیوں کے پاس مت بیٹھو، وہابیوں کے پاس مت بیٹھو، نجدیوں کے پاس مت بیٹھو، آ جاؤ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو بحرالعلوم سرکار کے ماننے والوں کی طرف. سبحان اللہ. تو جب سمجھ میں آئے گا عقیدہ. اس لیے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو ملے، 30 لوگ ان کے ساتھ تھے، سرکار کو دیکھتے ہی ایمان لا لیے. سبحان اللہ. سرکار کا چہرہ ہی ایسا تھا. اب جس کو گمراہ ہونا ہے انہیں گمراہ ہو گیا. صدیق اکبر 1 سیکنڈ میں مومن ہو گئے. ابو جہل ویسی کفر میں مر گیا. ہاں اب آپ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، وہ آج بھی جاری ہے. تو ہم کو چراغ مصطفی کا پروانہ بننا ہے، سمجھے؟ اس لیے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سرکار سے ملے، سرکار کو دیکھا، ایمان لا لیے 30 لوگوں کے ساتھ. پوچھا کہاں جا رہے ہیں سرکار؟ کہے کہ میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں. اس وقت یثرب تھا نام اس کا. سرکار کے نے کہا میں یثرب جا رہا ہوں. سرکار آنے سے مدینہ طیبہ ہوا، سبحان اللہ. ورنہ وہ بیماریوں کا گڑھ تھا. سرکار کی برکت سے ساری بیماریاں ختم ہو گئے. سرکار نے کہا طیبہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی نام ہے مدینہ طیبہ کی. تو وہ مدینہ طیبہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا مدینہ کی دھول میں بھی شفا ہے. سبحان اللہ. اور انہیں بولا مدینہ کا کیوں جانا، دھول میں رہ تو، ہم کو کیا سنا؟ ہم تو مدینہ طیبہ کی خاک آنکھوں سے ملیں گے، پورے جسم پہ مل لیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے برکتیں رحمتیں. عیسیٰ سے خاک شفا لائے تو لوگ رکھ رکھ کے جو ہے اس کو چومتے، اس کو گھول گھول کے پیتے، شفا بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ہاں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ سرکار آپ جب مدینہ طیبہ جا رہے ہیں اور تو ایسی جا رہے ہیں سرکار؟ ایسا نہیں، ہم جلوس کی شکل میں جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سرکار ایسا نہیں جائیں گے، سرکار آپ تو شہنشاہ کائنات ہیں. سبحان اللہ. جب بادشاہ کی فوج بادشاہ کا جلوس جاتا ہے تو اس کا جھنڈا بھی ہوتا ہے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فوراً اپنا نیزہ نکالا اور اپنا شملہ پہننا چاہیے. یہ پرانی رواج ہے. اب تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا، بولے تو چڑھ رہا. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا بے ادبی ہے. اماموں کو متولیوں کو صدر کو بولنا چاہیے کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھو. نہیں بولتے کوئی بھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جلسے میں بیٹھے تو ٹوپی پہن کے بیٹھو. ادب ہے ادب. جتنا ادب کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ہم لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے، اولیاء کے چاہنے والوں کا، جب جس کا ذکر ہوتا ہے وہ بزرگ ضرور انشاءاللہ وہ چاہے تو محفل میں تشریف لا سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں ادب سے بیٹھو، باوضو بیٹھو، ٹوپی پہن کے بیٹھو. نہ جانے کب نظر اڑ جائے گی، خالی جام بھر جائیں گے. کب ہوگا؟ تو ادب سے بیٹھیں گے تو ملے گا نا. بے ادبوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آپ تو شہنشاہ کائنات ہیں،
ہم ایسا نہیں جائیں گے، جھنڈے کے ساتھ جائیں گے۔ حضرت بریدہ اسلمی نے اپنا شملہ اتارا اور شملے کو نیزے پہ بندھا، ایسا اونچا اٹھاتے ہوئے آگے آگے علمبردار رسول بن کے گئے، مدینے میں جھنڈے کے ساتھ داخل ہو گئے۔ یہ ہے جھنڈے کی نشانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب جھنڈے لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، گھروں پہ جھنڈیاں لگاؤ، بتاؤ کہ ہم سرکار کو شہنشاہ کائنات مانتے ہیں۔ سبحان اللہ یہی نہیں ہے حضرت آمنہ جس پر ہماری روح فدا، سبحان اللہ بی بی آمنہ، ہاں، جشن آمد رسول، لا الہ الا اللہ بی بی آمنہ کے پھول، لا الہ الا اللہ وہ سرکار ہے بی بی آمنہ، ہماری جانیں ہماری روح ہے ان کے قدموں پہ قربان۔ کیسی نبی کو، کیسے ہمارے آقا کو انہوں نے اس دنیا میں حاضر کیا ہے۔ حضور آ گئے، سبحان اللہ یہ بی بی آمنہ کا بطن مبارک ہے، سبحان اللہ بی بی آمنہ کے بطن میں ہے حضور۔ اب وہ بھی کعبے کا کعبہ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بطن آمنہ سے ظاہر ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا احسان ہے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا، ہم ان کا احسان ادا نہیں کر سکتے، صرف ان کا نام لیتے ہیں تو دل کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار جلوہ ہو کر ہو گئے حضرت بی بی آمنہ کے بطن مبارک سے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو صبح صادق، میرے نظریں کھل گئی اور چاروں طرف نوری نور ہو گیا، زمین آسمان تک نورانی ہو گیا، اور میری نگاہوں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بولے جس کی نور کی چمک میں حضرت آمنہ کی نظر اتنی دور دیکھنے والی ہو گئی تو خود مصطفیٰ کا نور کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں سرکار ہمارے جلسے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ اور چاہتے ہیں تو سرکاری جلسے میں جلوہ فرما ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ اس لیے ادب سے بیٹھنے کا کہتے ہیں۔ تو یہ ہے سرکار کی آمد۔ تو حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا اس نور کی روشنی میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پر، ایک جھنڈا بیت المقدس پر، ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے ہم سرکار کی آمد پر جلوس نکالتے ہیں، مدینے والوں کی سنت پر جھنڈے لگاتے ہیں، روشنی کہتے ہیں، آمد مصطفیٰ کے گیت گاتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ اسی لیے سرکار دو عالم کا ہم جشن منا رہے ہیں اور آپ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف فرما کے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں ہم کو ان سے محبت نہیں ہے، ہم کو رسول پاک سے محبت ہے۔ سبحان اللہ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں میلاد کی محفل سے جائیں گے، درود پاک کی محفل کریں گے، نعت پاک کی محفل کریں گے، کم سے کم اپنے گھر والوں کو بٹھا کر حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کا میلاد نامہ تو پڑھیں گے، جنہوں نے ابتدائی نور سے کی ہے۔ یہ جتنے پکوڑے وہابی، یہ تبلیغی ٹپی، یہ سب غلط لوگ جو ہے نا، یہ نور نہیں مانتے سرکار۔ اور حضرت صدیق اکبر سے لے کر محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب، بہرالعلوم عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ، سب نور مانتے ہیں۔ تو ہم کیا ماننا چاہیے؟ نور کیا ماننا چاہیے؟ نور ہاں، اللہ سلامت رکھے۔ سرکار نور ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، علم غیب رکھتے ہیں، ہمارے دل سوچتا نہیں، سرکار کو خبر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عقیدہ رکھیں گے تو یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے، ورنہ یہ عقیدہ نہیں ہے تو یہ عقیدہ جو رکھتا ہے وہ میلاد مناتا ہے۔ امید ہے کہ آپ میلاد منائیں گے، گھروں پہ روشنی کریں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، اچھا کھانا بنائیں گے۔ اور ہمارے حضور بیرون علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو عید الاعیاد ہے، یعنی عیدوں کی عید ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار بحرالعلوم نے حکم دیا کہ تم دھوم دھام سے عید مناؤ اور 12 ربیع الاول کو ایک دوسرے کے گلے ملو اور مبارکباد دو، عید الاعیاد مبارک، عیدوں کی عید مبارک، عید میلاد النبی مبارک۔ تم دھوم مناؤ، خوشیاں کرو،
دوستوں کو کھلاؤ پلاؤ، خوشیوں کا اظہار کرو، جلنے والے جلے، تم اپنا کام کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بیرون سرکاریہ۔ اور حضرت بانی جامع نظامیہ نے تو کمال کر دیا کہ جب آپ مکہ طیبہ میں گئے تھے، مدینہ طیبہ میں تھے، حضور بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت عارف باللہ محسن دکن حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ، ہمیں بانی جامعہ کے ماننے والے۔ حضور بانی جامع نظامیہ نے حیدرآباد دکن آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے مدینہ طیبہ میں، مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول کے دن کو دیکھا ہے، وہاں ساری پبلک مکے میں جمع ہوتی، جلوس کی شکل میں مٹھائیاں چاکلیٹاں لے کے، روشنیاں لے کے، سرکار کے مولود یعنی سرکار جس مقام پہ جو مکان میں پیدا ہوئے وہاں جاتے، سرکار کا ذکر کرتے، کھڑے رہ کے سلام پڑھتے، مٹھائیوں کو تقسیم کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول یا رسول مرحبا مرحبا۔ اور 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں لوگ دور دور سے جمع ہوتے، سرکار کے روضہ اطہر کے پاس جلوس کی شکل میں سرکار کے پاس جاتے، درود و سلام کے نذرانے پڑھتے، ذکر مصطفیٰ کرتے، مٹھائی تقسیم کرتے۔ اور 12 ربیع الاول کو وہاں مکہ معظمہ میں حرم کے پاس اور مسجد نبوی میں خطیب صاحب کھڑے کر عید کا خطبہ پڑھتے، کیونکہ یہ عید الاضحیٰ ہے، عیدوں کی عید ہے، عید میلاد النبی ہے۔ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ اور جب حیدرآباد تشریف لائے سرکار دو عالم کے حکم پر، حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ، نظامیہ میں پڑھنا الگ ہے، نظامیہ کے بانی کو ماننا الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حیدرآباد میں حضرت بانی جامع نظامیہ جلوہ گر ہوئے، امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حکم دیا کہ ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم مکہ مسجد میں خطبہ دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج بھی مکہ مسجد میں 12 ربیع الاول کو خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں، اور آج بھی وہ خطبہ جاری ہے، عید کا ذہن دینے کے لیے، عید الاضحیٰ ہے، بانی جامع نے بتایا، اور آج بھی خطیب مجبور ہو کر خطبہ دے رہا ہے، اور ہم سمجھ گئے کہ یہ 12 ربیع الاول عیدوں کی عید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے بزرگوں نے عطا کیا ہے۔ اب بولو بزرگوں کی بات ماننا کہ نہیں ماننا، اللہ والوں کی بات ماننا کہ نہیں ماننا، عالم حقیقی بات ماننا کہ نہیں ماننا، اماموں کی بات ماننا کہ نہیں ماننا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، گھروں میں کھیر پوریاں بناتے ہیں، اس لیے روشنی کرتے ہیں، اس لیے ہم جھنڈے لگاتے ہیں، اور عید کے خطبے، اب تو کئی مقامات پہ کئی لوگ سنیاں عید کا خطبہ دے رہے ہیں اپنی مسجدوں میں، اللہ سلامت رکھے ان کو۔ مگر بانی جامع نظامیہ نے حیدرآباد میں مکہ مسجد میں خطبہ عید میلاد النبی دے کر بتا دیا کہ عید میلاد النبی عیدوں کی عید ہے۔ اس لیے ہم یہ بزرگوں کے راستے پر ہیں، اور اللہ بولا بزرگوں کے راستے پہ چلو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے راستے پہ چلو۔ اللہ کا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کے راستے پہ چلو۔ اب بانی جامع نظامیہ انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج ان کے بدولت لاکھوں لوگ عالم بن گئے، یہ اور بات ہے کہ ان کی بات نہیں چلا رہی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی بانی جامع نظامیہ کے عقائد پھیلاؤ، ان کی کتابیں پڑھاؤ، قوم کو بتاؤ کہ ادب کیا ہوتا ہے، میلاد کیا ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا کیا ہے۔ ان چیزوں پہ ہم بھائیوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے غلام نہیں ہیں، ہم رسول پاک کے غلام ہیں۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ضرور ان باتوں کو پر دھیان دیں گے اور ہمارے ہر جلسے میں شریک رہیں گے۔ کل کا ہمارا جلسہ آسمان گڑھ میں ہے، مسجد مدنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کل کا جلسہ باہر ہوگا، اگر آپ آ سکے تو ہم استقبال کریں گے۔ بھائی یہ جلسے سنو، آپ دل میں آپ بولو، آپ کے ایمان کو تر و تازگی ملی نہیں کہ نہیں ملی، اسلام کو بہار ملی نہیں کہ نہیں ملی، معلومات ملی کہ نہیں ملی، بتائیے آپ کو جواب دینے کا انداز ملا کہ نہیں ملا، جواب دیجئے بھائی۔ ہم سرکار کے غلام ہیں، ان کے چمچے نہیں ہیں ہم۔ ہاں
سرکار کے خلاف بولا ہم خاموش بیٹھتے ہیں؟ ہم تو ہر جلسے میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ ان بچوں کو جو 14-15 سال کے نوعمر بچے نکلے خبیث کو جیل بھیج دیے. وہ ملعون نہ کوئی لیڈر نکلا، نہ کوئی عالم نکلا، نہ کوئی صوفی نکلا، نہ کوئی مرشد نکلا. نکلے کون؟ رسول کے چاہنے والے چھوٹے بچے نکل گئے. اور بتا دیا اس کو تو چھوڑ دیے تھے لیکن ایسا محبت کا اظہار کیا. اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے اور جذبہ محبت رسول ان میں اضافہ فرمائے. انہوں نے تھکا نہیں، سڑکوں پہ آ گئے لیکن ملعون کو جیل کو بھیج دیا. اور میں حکومت سے، عدالت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس ملعون کو، اس خبیث کو کڑی سزا دی جائے قانون کے ذریعے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. یہ لیڈر ٹھہر کے بول رہے مسلمان قانون ہاتھ میں نہ دو. کون مسلمان لیا قانون ہاتھ میں؟ کہ سرکار کے گستاخ کو جواب نہیں دینا؟ بولو بھائی، ہماری جان جائے گی، ہم بہت برداشت کرے. ہمارے گھروں کو جلایا گیا، ہماری دکانوں کو جلایا گیا، ہمارے مال کو لوٹا گیا، ہم کو نوکریوں سے بے دخل کیا گیا، ہمارے کو دانے کے دانے کو ترسایا گیا. آج بھی ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے، مسلمان بچوں کو پکڑ کے بے قصور مارا جا رہا ہے، ان کی چمڑی ادھوڑی جا رہی ہے. آپ کو خبر نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کیا کیا ہو رہا ہے مسلمانوں پہ ظلم. لیکن میں کہوں گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان گھبرانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، مسلمان ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اس لیے مسلمان مصیبتوں سے مت گھبراؤ، دامن مصطفیٰ تھام لو، دامن غریب نواز تھام لو. مدد آئے گی تو رسول اللہ کے سے آئے گی، مدد آئے گی تو غریب نواز کی طرف سے آئے گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر کے مشرکوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر کر چمچے گیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر کر جو ہے خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشامد کرنا ہے تو امام حسین کی کرو. اس لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے، عدالت سے. ہم قانون میں ہاتھ نہیں لیں گے، ہم کسی کو سزا نہیں دیں گے. تم ہی سزا دو، قانون ایسی سزا دو، کڑی سے کڑی سزا دو تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے. کوئی بھی ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے نہ پائے. آپ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ کرتے ہیں آپ؟ تو پھر نعرہ لگاؤ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. غلام ہے، غلام ہے. رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. میں کہوں گا نعرہ صداقت. آپ کا نا یا ابو بکر صدیق. نعرہ صداقت، یا ابو بکر صدیق. نعرہ صداقت، یا ابو بکر صدیق. نعرہ صداقت. یا ابو بکر میں صدیق. کہوں گا نعرہ عدالت. آپ کہیں گے یا عمر فاروق. نعرہ عدالت، یا عمر فاروق. نعرہ عدالت، یا عمر فاروق. نعرہ عدالت، یا عمر فاروق. نعرہ سخاوت، یا عثمان غنی. نعرہ سخاوت، یا عثمان غنی. نعرہ سخاوت، یا عثمان غنی. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حسن، یا حسن. نعرہ حسن، یا حسن. نعرہ حسن، یا حسن. نعرہ حسینیہ، یا حسین. نعرہ حسینیہ، یا حسین. نعرہ حسینیہ، یا حسین. نعرہ غوثیہ، یا غوث. نعرہ غوثیہ، یا غوث. نعرہ غوثیہ، یا غوث. نعرہ خواجہ، یا خواجہ. نعرہ خواجہ، یا خواجہ. نعرہ خواجہ. یا خواجہ. حق جماعت، حق جماعت، اہل سنت والجماعت. حق جماعت، حق جماعت، اہل سنت والجماعت. حق جماعت، حق جماعت. اہل سنت والجماعت. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم حبیب کبریا ہو تم تجلی خدا ہو تم پہ جاں میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الغیاث ہے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ربنا تقبل من الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لي خمسة في على الوقع الحاتمة المصطفى والمرتضى والنعم الفاطمة إنهم يا سعادتي في قلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا سترى اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما وزدني من الصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم کہ حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فضل میں آپ کی میلاد کے صدقے میں میرے مولا ہمارے جلسے کو قبول فرما رہے ہیں یہاں جتنے حاضرین ہیں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے اللہ ان کے دل میں جو آرزو خواہش ہے اللہ پوری فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو جانے انجانے ارادی غیر ارادی ظاہری باطنی سب گناہوں کو معاف فرما دے ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و توسیع عطا فرما
آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا و مصیبت ہم سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافروں مسلموں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارا ایمان پر ختم فرما دے، یا اللہ ہم مر رہے تو رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے ہمارے آقا کے جلوے ہوں، سرکار کے جلوے تکتے تکتے ہمارا دم نکل جائے۔ یا اللہ ہمارا حاجہ اور دل خیر فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان و پترا سے اپنی گزار دے، اور دے پتر کے پیالے رکھو، قیامت کی ہولناک و پریشانی سے احسار میں کرنا۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب سے جنت کی سزا عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی سے فرما، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و سے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ رحیم صاحب بیٹھے ان کے ماموں سید یونس صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت و سے عطا فرما۔ یا اللہ جن جن کے بھی رشتے دار بیمار ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، ان کو صحت و سے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار فرما، جو یہاں روزگار چاہ رہے ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو باہر چاہ رہے ہیں ان کو باہر روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن لڑکیوں کی شادیوں میں جیسے جو شادی کا اہتمام فرما۔ یا اللہ جو لڑکے لڑکے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، کامیاب ہونے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری جو جو مشکلیں ہیں دفع فرما دے، جو پریشانیاں ہماری حفاظت فرما، پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم کو شریعت کا نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان کی محبت عطا فرما، فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو جو ستا رہے ہیں، اللہ ان کے وسائل کو، ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے، مسلمانوں کو جو تکلیف دے رہے ہیں اللہ ان کے پنجوں کو مڑوڑ دے، ظالموں کو پنجے مڑوڑ دے میرے مولا، کو عبرتناک گستاخان رسول کا عبرتناک انجام کر دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہم کو بدعقیدہ گستاخوں کی صحبت سے بچا لے، بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلہ کرنے کی طاقت دے، بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما، جتنے حاضر ہیں ان کی حاضر کو قبول فرما، ان کی جو خواہشات ہیں پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے مولانا نصیر عبد الباسط مقدسی چشتی خواجی جو اس جلسے کے بانی ہے، یا اللہ ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما، ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے فرزند شمس بابا اور دیگر فرزندوں کو اسی کام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کا نام روشن کرنے کی توفیق فرما، اور ان بچوں کی حفاظت فرما، سب پہ رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اور 12 ربیع الاول کو خزانہ عامرہ خلوت روڈ پر جو ہمارا جلسہ 45واں جلسہ، اللہ اس کو کامیابی عطا فرما، ہم سب کو شرکت ہونے کی توفیق، شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور کل کا جلسہ آسمان گڑھ میں ہے، اس میں بھی شریک رہے۔ پرسوں کا منگل کے دن کا جلسہ بادشاہ شاہ زین فنکشن ہال میں ہے، اس میں بھی آپ شریک ہو جائیے اور تشریف لائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے، ہم کو اپنی پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔